الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. میرے پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم. میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا. آج میں آپ کے لیے لائی ہوں آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا. اس نے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کو روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اس قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے. اسے ان کی حفاظت پر کوئی دشوار نہیں. وہ بڑا عالیشان اور جلیل القدر ہے. میرے پیارے بہن بھائیو، آیت الکرسی کا آپ نے تلاوت بھی سن لی اور ترجمہ بھی. آپ سے روزانہ گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے. جو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، جو بہن سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے اس کا صلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آیت الکرسی کے کیا کیا باتیں، ہم کیا کیا فضیلت بیان کریں. آیت الکرسی میں سب سے پہلے جب لفظ شروع ہوتا ہے وہ لفظ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. خدا وہ برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. میرے پیارے بہن بھائیو، اسی لفظ پر، اسی ترجمے پر آپ غور کر لیں. کس قدر اہم و برکت والا نام ہے. وہ اللہ کا ہے، اسی کی عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ برحق ہے، وہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے. اے میرے پیارے بہن بھائیوں، محترم بزرگوں اور میرے پیارے اور نوجوان بھائیوں، آپ سے گزارش ہے، التجا کرتی ہوں کہ آپ نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں. ترجمے سے پڑھیں گے حرف بحرف آپ کو پتہ چلتا جائے گا. خدا ہی ہے وہ معبود برحق، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ زندہ رہنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس میں کسی کو شریک نہ کرو. اس طرح نہ کہو کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں یا کوئی دربار ہے یا کوئی ایسی عبادت کی جا ہے جہاں ہم جا کر اللہ سے مانگیں گے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی آپ اپنے گھر پر نماز پر بیٹھ جائیں، نہیں تو ایسے ہی بھی اللہ سے باتیں کریں. اللہ کو معبود جانیں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں. جس نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ قیامت کے دن میری فہرست میں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے
جب جاتے ہیں ہم کسی دربار پر، وہاں جا کر ہم کہتے ہیں کہ تو ہم سے اللہ سے نہیں میرے پیارے بہن، اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم اللہ سے ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگ سکتے ہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم صرف اللہ ہی کو معبود جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو صرف اسی سے مانگ سکتے ہیں۔ وہی ہمارا سننے والا ہے، وہی ہماری ہر بات کو سنتا ہے اور وہی قبول کرتا ہے۔ وہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے، کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کسی اور انسان کو تو لے آؤ، کسی اور کی دربار کے ولی کو تو لے آؤ، کہو کہ وہ ہمارا یہ کام کر دے، کہو کہ وہ ہمارے بچے پیدا کر دے، کہو کہ وہ ہمیں رزق دے دے۔ ایک دن رزق دے گا، دوسرے دن وہ تھک جائے گا۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، پوری مخلوق کو رزق دے رہا ہے، پوری بچوں کو پیدا کرنے والا اور بڑا کرنے والا، نوجوان کرنے والا، بوڑھا کرنے والا، پھر اس کو مرنے والا صرف اللہ ہے۔ وہ رب العالمین ہے۔ صرف بات آ جاتی ہے اسی لفظ پر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ سے گزارش ہے، التجا ہے، التماس کرتی ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں۔ آپ کی اس لیے فائدے کی باتیں لے کر آتی ہوں۔ میرے اللہ سے رشتہ جوڑ لیں، اللہ سے رشتہ جوڑ لیں، اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ۔ اللہ ایک ہے، اللہ وحد ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ ہر ایک کی سننے والا ہے۔ اے اللہ پاک، اے رحمان، اے رحیم، میں بھی تجھ سے دعا کرتی ہوں تمام امت مسلمان کے لیے، ان کی تمام امت مسلمان اور مجھ سمیت سب کی پریشانیوں کو حل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔